الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم في مقام آخر قل هذه سبيلي أدعو إلى الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم رواه الطبراني وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة رواه مسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين تمام قسم کی تعریفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات اور خاتم النبیین بنا کر کے مبعوث فرمایا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا معزز سامعین چڑھتے سورج کے ساتھ اور دوپہر کے آغاز کے ساتھ مکمل ہوش و حواس کے ساتھ آج ہم نے اپنے آپ سے ایک اہم ترین سوال اور ایک اہم ترین استفسار کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کس لیے پیدا کیا، ہمیں اللہ رب العزت نے کس لیے پیدا فرمایا، ہماری تخلیق کا آخر مقصد کیا تھا، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، کیا سبب ہے۔ ایسا تو نہیں کہ رب العزت نے ہمیں فضول پیدا کیا ہو، بے مقصد بنایا ہو، ایسا ہرگز نہیں۔ معزز سامعین، دعوت الی اللہ کا کام کرنا
ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اسلام اس وقت دنیا کے اکثر ممالک میں موجود ہے اور پوری دنیا میں 1.5 ارب کے قریب مسلمان اسلام سے وابستہ ہیں۔ 61 کے قریب مسلمانوں کی ریاستیں اور ممالک ہیں۔ اتنے سارے لوگوں کا اسلام کا قبول کرنا اور پوری دنیا کے اندر اسلام کی دعوت کا پھیلنا، اس کا واحد سبب یہ ہے کہ اسلام کے چاہنے والوں نے دعوت اللہ کا فریضہ سر انجام دیا ہے۔ ایک وقت تھا کہ امام کائنات کے اوپر غار حرا کے اندر سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر کے آئے، اور یقین جانیں کہ اس وحی کے اندر بھی سب سے پہلے تعلیم کا ذکر ہے، تعلیم کا ذکر تھا، علم کی فضیلت تھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے اللہ کے نام پر پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ کا امام کائنات کو یہ بھی حکم آیا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اور دوسری جگہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے اللہ کے نبی، اب آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ دعوت اللہ کا کام کریں، آپ واعظ و ارشاد کا فریضہ سر انجام دیں۔ یہ زمین، یہ دھرتی جو اہل کفر سے بھر چکی ہے، جو مشرکین سے بھر چکی ہے، شرک کی ہر جگہ بھرمار ہے، اس شرک کے زمانے میں آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ توحید کا اعلان کریں۔ کتنے حوصلے والا وہ معلم ہوگا اور کتنی سعادتوں والا وہ مربی ہوگا کہ اللہ کے حکم پہ لبیک کہتے ہوئے مشرکوں کی وادی میں رہتے ہوئے، مشرکوں کے نرغے میں رہتے ہوئے توحید کا پرچم لہرا رہے تھے۔ اور موجودہ دور کے اندر ہماری ذمہ داری پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں۔ کبھی وقت تھا کہ صرف 4 بندے، 4 انسان امام کائنات علیہ السلام کا ساتھ دے رہے تھے، کلمہ پڑھ چکے تھے، اور آج 1450 برس گزر جانے کے بعد 1.5 ارب سے زائد مسلمان ہیں۔ حضرات، یہ اسلام کیوں پھیلا؟ توحید کی دعوت عام کیوں ہوئی؟ اس کا واحد سبب یہ ہے کہ معلم انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام شروع کیا تھا، جو دعوت اللہ کا آغاز کیا تھا، اس پیغام کو، اس منصب کو، اس دعوت کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر آج تک ان کے ماننے والے یہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ موجودہ حالات انتہائی پریشان کن ہیں۔ عالم اسلام بڑے پریشان کن مراحل سے گزر رہا ہے، اور معاملہ اتنا آسان نہیں کہ جتنا ہم سمجھ رہے ہیں۔ اگر ہم کافروں کی سازشیں اور کافروں کے منصوبے دیکھیں تو ان کے منصوبے اور خواہشیں بڑی خطرناک ہیں۔ یہ مسجدیں جو اللہ کا گھر ہیں، یہ مدارس جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، کافر اس زمین سے، اس روئے زمین سے، اس کائنات سے ان مساجد اور ان مدارس کا نام و نشان مٹانا چاہتے ہیں۔ اور اس بات کو کافر جانتے ہیں کہ جب تک یہ اللہ کے گھر، یہ مساجد اور یہ مدارس اس کائنات میں، اس روئے زمین پر موجود ہیں، اسلام کے پرچم کو لہرانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور آج ہماری سب سے بڑی کوتاہی
اور ہمارے لیے سب سے بڑھ کر کے افسوس کی یہ بات ہے کہ آج ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے حصول سے، دینی تعلیم حاصل کرانے سے بالکل پیچھے ہٹا لیا ہے، اور ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا دنیاوی تعلیم حاصل کرو، یہی آگے کام آئے گی۔ معزز سامعین، انسان کے دو مستقبل ہوتے ہیں، ایک مستقبل تو یہ ہے کہ آپ کے مرنے تک، موت تک کا ایک مستقبل ایک یہ ہے، اور دوسرا مستقبل موت کے بعد سے جو لامحدود ہے، جس کی کوئی حد متعین نہیں ہے، دوسرا وہ مستقبل ہے۔ اور اس مستقبل میں جو چیز آپ کے کام آتی ہے وہ دین کا علم ہوتا ہے، وہ قال اللہ قال الرسول ہوتا ہے، اور بحمد اللہ پاکستان کے اندر اس کام کو زیادہ سے زیادہ مدارس سر انجام دے رہے ہیں، اور ان مدارس کی تاریخ ذرا پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مسجد نبوی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدرسہ قائم کیا تھا اصحاب صفہ کے لیے، جس کے محتمم امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام خود تھے، جس کے سرپرست اور جس کے معلم بھی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔ کچھ لوگ آئے ایک قبیلے کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نوجوان دے دیں کہ جو ہمیں قال اللہ قال رسول کی تعلیم دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 اصحاب صفہ کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اچھی بات ہے، قال اللہ قال رسول کی تعلیم عام ہوگی، دنیا جہاں میں پھیلے گی، لیکن ان بدبختوں نے دھوکے کے ساتھ ان 70 اصحاب صفہ کو راستے میں ہی شہید کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار تکالیف، بے شمار اذیتیں اور مصائب آئیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، سب کو معاف کر دیا۔ لیکن جب اصحاب صفہ کا معاملہ آیا، مدرسے کے ان طالب علموں کا واقعہ آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک ان کے لیے بدعا کرتے ہیں، ان قاتلوں کے لیے، ان بدبختوں کے لیے، ان مدارس کے دشمنوں کے لیے 1 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ اخلاق کا ایک پیکر ہے، اخلاق کا ایک بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے، وہ 1 مہینے تک بدعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے۔ اور جبرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی بس کر دیجئے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر آپ نے بدعا دینا نہ چھوڑی تو ان کی آنے والی نسلیں بھی برباد ہو جائیں گی۔ تو ہمیں اہل مدارس اور اہل مساجد کا دفاع کرنا چاہیے، ان کے ساتھ مل کر اس دعوت کو عام کرنا چاہیے، اس قال اللہ قال الرسول کی دعوت کو عام کرنا چاہیے۔ آئیے ذرا آپ دوسرے اداروں میں اگر ہم نظر دوڑائیں تو وہاں فنگر پرنٹ پر حاضریاں لی جاتی ہیں، اس کے باوجود آپ کو وہ اسکول ملیں گے، وہ کالجز ملیں گے، وہ یونیورسٹیاں ملیں گی کہ جہاں فنگر پرنٹ پر حاضریاں لی جاتی ہیں، پھر بھی وہ اساتذہ گھر بیٹھے تنخواہ حاصل کر رہے ہیں اور غیر حاضر رہتے ہیں، پڑھانے نہیں آتے، طالب علموں کا نقصان کر رہے ہیں۔
پیریڈ بھی پڑھانے نہیں آتے، اور اس طرف آنے والے لوگوں نے سرکاری مراعات لیے بغیر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں، اور پوری دیانتداری سے اسے پورا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے، ملک پاکستان کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ انہی مدارس نے، آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، سال 2018 کے اندر تمام وفاقوں کے تحت لاکھ سے زائد بچوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی۔ ہزاروں تعداد میں ہر سال علماء مدارس سے فراغت حاصل کر رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے افسوس کی یہ بات ہے کہ دنیا کے اندر 500 یونیورسٹیوں کی جو ایک لسٹ بنائی جاتی ہے، اس کے اندر پاکستان کی کوئی ایک یونیورسٹی بھی شامل نہیں ہے، کوئی ایک یونیورسٹی بھی شامل نہیں ہے۔ اور اب دوسری طرف آتے ہیں مدارس کی طرف، جو مدرسے میں قرآن پڑھا رہے ہیں وہ استاد، جو مدرسے میں دین کی تعلیم کو عام کر رہے ہیں، ان مدرسوں کی طرف آپ آئیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کے مدارس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کبھی عمرہ کرنے جائیں مکہ، آپ کبھی حج کرنے جائیں، جب آپ وہاں مکے مدینے میں جائیں گے، مکہ کے صحن کے اندر آپ کو ایک بندہ ملے گا، وہ آپ کو دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں سے ملوائے گا۔ آپ مدینہ شریف میں جائیں گے تو آپ کو وہ بندہ جو وہاں بیٹھ کے دنیاوی، وہ جہاں بیٹھ کے قال اللہ قال رسول پڑھا رہا ہے، وہ آپ کو چوتھے پانچویں چھٹے یہاں تک کہ 30 سے زائد آپ کو ان بندوں سے ملوائے گا۔ آپ ان سے پوچھیں کہ کہاں سے پڑھ کر کے آئے، وہ کہیں گے ہم پاکستان کے مدارس سے پڑھ کے آئے ہیں۔ معزز سامعین، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم ان مدارس والوں سے، ان مساجد والوں سے ملے ہوئے ہیں، ہماری ان سے وابستگی ہے، ہم ان کے ساتھ مل کر کے قال اللہ قال رسول کے قال اللہ قال رسول کی دعوت کو دنیا کے اندر پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اللہ کا کام کرنے اور مساجد اور مدارس والوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کے ساتھ آدمی کا جو علم ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، عمل جو ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے جب انسان کو موت آتی ہے۔ لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جو باقی رہتی ہیں اس کے مرنے کے بعد بھی۔ پہلا صدقہ جاریہ، دوسرا
اس کا حاصل کرتا علم، فیض رساں علم، اور صالح اولاد جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے، اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرے، اور اس کے لیے باعث اجر کا باعث بنے۔ دوسری حدیث بھی سماعت فرمائیں، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 عمل ایسے ہیں کہ جو موت کے بعد بھی انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ مرنے والا ایسا صدقہ کر گیا ہو کہ جس کا ثواب اس کے جانے کے بعد بھی اس کو پہنچ رہا ہو، اور ایسی صالح اور نیک اولاد چھوڑ گیا ہو جو اس کے لیے دعا کرتی ہو اس کے جانے کے بعد بھی، اور ایسے علم کی اشاعت کر گیا ہو کہ جس پر اس کے بعد بھی عمل کیا جاتا رہا ہو۔ اور یہ تینوں چیزیں آپ کو مدارس والے ہی سکھائیں گے کہ صدقہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ وہ کون سا صدقہ ہے کہ جو آپ کے مرنے کے بعد بھی اس کا آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا، اور صالح اولاد آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں کہ اس کو قرآن پڑھنا آتا ہو، اس کو قرآن کا فہم ہو، قرآن کی سمجھ ہو، قرآن کا علم ہو، اس کو حدیث پڑھنے آتی ہو، اس کو نیک اعمال کرنے آتے ہوں، وہ اسلام سے واقف ہو، اس کو اسلام کی اور دین کی واقفیت ہو، اور ایسے علم کی اشاعت کر گیا ہو کہ جو اس کے بعد بھی، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو اس علم کا ثواب ملتا رہا ہو۔ آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ کوئی بندہ مر گیا ہو، پیچھے ورثاء کے اندر 5-6 اپنے بیٹے چھوڑے ہوں، ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، اور ایک کوئی پرائیویٹ افسر، کوئی کہیں بھی جاب کرتا ہو، لیکن دین اسلام سے دور ہو، دین اسلام سے اس کی کوئی واقفیت نہ ہو، بلکہ وہ اہل مدارس اور اہل مساجد کو اپنا دشمن سمجھتا ہو، تو آپ نے اس کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ دعا کر رہا ہوگا اپنے والد کے لیے، اپنے مرحوم کے لیے، تو فزکس کی کتاب کھول کے بیٹھا ہوا ہوگا، فزکس کے اصول پڑھ رہا ہوگا۔ کبھی دیکھا آپ نے اس طرح؟ چلے فزکس کو چھوڑیں، آپ ریاضی کے اصول لے لیں کہ وہ میتھمیٹکس کی کتابیں کھول کے بیٹھا ہوگا اور بول رہا ہوگا، یا اللہ میں MBBS ڈاکٹر بن گیا ہوں، میں نے ماسٹرز کر لیا ہے اس ریاضی کے سبجیکٹ کے اندر، اس کا جتنا ثواب ہے وہ میرے والد صاحب کو پہنچ جائے۔ کبھی دیکھا آپ نے؟ نہیں، وہ وہاں بیٹھے رہتے ہیں، ادھر ادھر نظر دوڑا رہے ہوتے ہیں، گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے، 3 گھنٹے ہو گئے، مولوی صاحب نہیں آ رہے دعا کرنا، اور اصال ثواب کے لیے وہ قرآن مجید کھول کے بیٹھا ہوگا۔ یقین جانیں جو اس نے صفحہ کھولا ہوگا، آدھے پونے گھنٹے بعد بھی آپ آئیں گے تو وہی صفحہ کھول کے بیٹھا ہوگا۔ کیوں؟ قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کی، قرآن کو سمجھا نہیں۔ یہ نہیں کہ قرآن کو دنیا کے اندر اچھے طریقے سے پڑھ لیتے، یہ تو ہمارا حال ہے نا۔ ہمارے ملک کے پچھلے وزیر داخلہ، میں نام نہیں لیتا ان کا، وہ پڑھ رہے تھے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ان کو سورہ اخلاص ان سے نہیں پڑھی گئی، بعد میں وہ کہتے ہیں جی میرے خلاف سازش ہوئی ہے، مجھے کسی نے غلط لکھ کے دے دی۔ مطلب یہ کہ آپ نے وہ سب کچھ کر لیا دنیا کے اندر کہ جس سے دنیا کمائی جا سکتی تھی، پیسہ کمایا جا سکتا تھا، لیکن آپ وہ نہیں کر سکے، وہ علم حاصل نہیں کر سکے کہ جو آپ کے موت کے بعد کے مستقبل میں آپ کے کام آئے گا۔ یہ ہمارا المیہ ہے کہ نہیں؟ یہ سوال آج لے کے جائیے گا اور اپنے آپ سے یہ سوال کیے گا، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیے گا۔ قسم خدا کی آپ کو رات کو نیند نہیں آئے گی، اور اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو وہ رک نہیں پائیں گے کہ ہم نے اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو ہم نے کس راستے پہ چلا دیا کہ مرنے کے بعد ہمارے لیے دعا نہیں کر سکتا، ہمارے لیے اصال ثواب نہیں کر سکتا، ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث نہیں بن سکتا۔
خدا کی قسم ہمارے لیے تو افسوس کی بات یہ ہے کہ باپ مر گیا، بیٹے کو نماز جنازہ نہیں آتی، بیٹے کو نماز جنازے کی دعائیں نہیں آتی، ماں مر گئی، بچوں کو نماز جنازہ پڑھنی نہیں آتی کہ نماز جنازہ کیسے پڑھیں گے، بھائی مر گیا، دوسرے بھائی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا کہ 2 رکعت نفل میں اچھا سا قرآن پڑھ کے اپنے بھائی کے لیے دعا کر سکے۔ یہ ہے ہمارے لیے افسوس کی بات۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ سے صرف ایک گزارش ہے اور ایک آپ کی خدمت میں ایک عرض ہے کہ اپنے بچوں کو ان کے اصل مستقبل کے لیے جو موت کے بعد سے شروع ہوگا اور جس کی کوئی حد متعین نہیں ہے، وہ لاکھوں کروڑوں اربوں سال کی زندگی ہوگی کہ موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، موت کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ اپنے بچوں کو اس دین کی طرف لے کے آئیں، دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرائیں، لیکن اس تعلیم کا حصول لازمی ہے کہ جس میں دنیا اور دنیا کے بعد کی، موت کے بعد کی زندگی کا اصل فائدہ ہے۔ تو اپنے بچوں کو، اپنی آل اولاد کو اور آپ خود بھی ایسے عمل کرتے جائیں اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم حاصل کرائیں۔ جتنا ہو سکے، زیادہ سے زیادہ ہو سکے، اپنے بچوں کو مدارس سے، مساجد سے وابستہ رکھیں۔ ان بچوں کو اور ان بچیوں کو مساجد اور مدارس سے جوڑ کے رکھیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ جو ہم نے جو کچھ سنا اور جو کچھ ہم نے محفوظ کیا، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله۔ خواتین بھی اپنی صفوں کو سیدھا کر لیں، اپنے موبائل فون بند کر دیجیے جناب۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر